سورہ البقرہ کی آیت نمبر 97 سے شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا شان نزول یعنی کس موقع پہ یہ نازل ہوئیں، اس کا بڑا تعلق ہے ان کے ساتھ، اور صحیح اس کا مفہوم تبھی سمجھ آتا ہے جب انسان پہلے اس واقعے کے متعلق علم ہو۔ اور اس کو مفسرین نے محدثین کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا، ہم آپ سے 4 ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جن کا جواب نبی کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا، یعنی اور کوئی آدمی ان کا جواب نہیں دے سکتا، نبی ہی ان کا جواب دے سکتا ہے۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے ان کا درست جواب دے دیا تو آپ سچے نبی، اور اگر آپ ان کا جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو چاہو سوال کرو، لیکن اس کی ضمانت دو، اس کی گارنٹی دو کہ اگر تم ان جوابات کا صدق پہچان لو، ان کی سچائی کو پہچان لو، تو پھر تم اسلام قبول کر لو گے۔ یعنی سوال کرنا، بالکل سوال کرو، جو سوال کرو گے اس کا جواب دیں گے، لیکن یہ وعدہ کرو کہ اگر جیسا کہ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، اور اگر صحیح درست جواب دے دیا جائے تو پھر وعدہ کرو کہ پھر اسلام قبول کرو گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ انہوں نے پہلا یہ سوال کیا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب نے کون سے طعام کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یہودی جو ہیں وہ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی، بنی اسرائیل سب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، آگے پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے تورات کے نازل، یعنی تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سا طعام اپنے اوپر از خود جو ہے وہ حرام کر لیا تھا۔ اس کا یعنی قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل بھی کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ان کو پھر بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ اسرائیل کی اولاد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 سپارہ اس کی دوسری آیت ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی پاکیزہ چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر جس کو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے انہوں نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ اب انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम ने कौन सी चीज़ खाने की ताम को अपने ऊपर हराम किया था। आपने फरमाया मैं तुमको उस ज़ात की कसम देता हूँ जिसने तौरात को नाजिल किया है, क्या तुमको मालूम है कि हज़रत याकूब सख्त बीमार हो गए और जब उनकी बीमारी तूल पकड़ गई तो उन्होंने ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस बीमारी से सेहत दी तो मैं अपना पसंदीदा ताम और मशरूब अपने ऊपर हराम कर लूँगा। और उनका पसंदीदा ताम यानी खाने की चीज़ ऊँट का गोश्त था, और एक रवायत में है कि उनका पसंदीदा मशरूब यानी पीने की चीज़ ऊँटनियों का दूध था। उन्होंने कहा हाँ ये दुरुस्त है, यानी यही बात है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ऊँट का गोश्त अपने ऊपर हराम कर लिया था, यानी अज़ खुद ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं था बल्कि उन्होंने नज़र मानी थी। या बाज़ ये भी कहते हैं कि उस बीमारी की वजह से हुकामा ने उनको मना किया था कि ये ना खाएं और उन्होंने फिर उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि ये यानी बच्चा जो है वो पैदा होता है तो ये कभी माँ के मुशाबे होता है, कभी बाप के मुशाबे होता है, इसकी वजह क्या है। अब ये देखिए कि ये जो चीज़ है ये असल में यानी मज़हब का ये टॉपिक या मज़मून या मौजू नहीं है, ये साइंस का मौजू है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे भाई मैं कोई साइंसदान तो नहीं हूँ, मुझे तो अल्लाह ने नबी बना के भेजा है और मुझसे तुम दीन के मुताल्लिक़ कोई सवाल करो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल होने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर किस्म के उलूम जो हैं वो अता फरमाए थे। और उन्होंने कहा कि जी ये बच्चा कभी माँ के मुशाबे होता है, कभी बाप के मुशाबे होता है, तो इसकी क्या वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मर्द का पानी गालिब आ जाए तो बच्चा उसके मुशाबे हो जाता है, औरत का पानी गालिब आए तो वो उसके मुशाबे होता है। ये वजह है कि दोनों में से किसी एक की मुशाबत होती है। अब ये बात वो तो जानते थे अपनी आसमानी किताबों की रूह से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आपने किसी स्कूल कॉलेज में किसी आलिम के पास आपने पढ़ा नहीं, तो वो जानते थे कि इन्होंने किसी के पास पढ़ा नहीं है, जो कुछ ये बताएंगे अगर दुरुस्त होगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होगा, और अगर गलत होगा तो अपने पास से फिर कुछ कहेंगे। उन्होंने मान लिया। तीसरा सवाल उनका ये था कि नबी उम्मी की नींद, यानी वो नबी की नींद कैसी होती। नबी उम्मी होते हैं यानी उन्होंने किसी के पास पढ़ा नहीं होता, किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए होते, बस अल्लाह तबारक व तआला ने ही उनको इल्म सिखाया होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें उस ज़ात की कसम जिसने मूसा पर तौरात नाजिल की, क्या तुमको मालूम है कि इस नबी उम्मी की आँखें सोती हैं और उसका दिल नहीं सोता। यानी आँख तो सो जाती है लेकिन दिल बेदार रहता है। इसीलिए देखिए जैसा कि परसों मैंने जुमे पे भी ये मसला बयान किया था कि हम अगर गफलत की नींद सो जाएंगे तो वज़ू टूट जाएगा। अब जिस तरह मैं ये टेक लगा के बैठा हूँ, इस तरह अगर आदमी सो जाए या लेट के सो जाए तो वज़ू टूट जाता है। हाँ, अगर वैसे बैठा है, टेक नहीं लगाई है, तो फिर या नमाज की हालत में भी जैसे क़याम में, रुकू में, सजदे में या तशहद में, तो अगर ऊँग आ जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता। गफलत की नींद जो है टेक लगा के या लेट के सोने से जो है वो वज़ू टूट जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इससे अलग है कि हुज़ूर ने फरमाया कि
تنام عینای ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے۔ تو حضور بعض اوقات یعنی سوتے تھے، تہجد پڑھ کے فجر سے پہلے لیٹ جاتے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ خراٹے کی آواز بھی آتی تھی، اور پھر حضور اسی طرح اٹھ کے جا کے نماز پڑھتے تھے کہ دل بیدار ہے۔ اسی لیے یعنی نبی کی خواب بھی وحی الہی ہوتی ہے، کہ خواب میں بھی جو کچھ دیکھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے خاص نبی امی یعنی آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ ان کی یہ کیفیت ہوگی، ان کی یہ خصوصیت ہوگی کہ ان کی آنکھیں سوئیں گی لیکن دل نہیں سوئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی امی کی آنکھیں سوتی ہیں اور اس کا دل نہیں سوتا۔ انہوں نے کہا یہ بھی درست ہے۔ اب چوتھا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ فرشتوں میں سے آپ کا دوست کون ہے، اور آپ کے دین قبول کرنے یا نہ کرنے کا مدار اس سوال کے جواب پر ہے۔ یعنی اصل میں تو سوال ان کے پہلے 3 ہی تھے جن کا درست جواب ان کو مل چکا تھا، لیکن اب ایک آدمی نے پہلے سے ہی تہیہ کیا ہوا ہو کہ میں نے نہیں ماننا، تو 1000 عذر ہو سکتے ہیں، 1000 بہانے بن سکتے ہیں، 1000 حجتیں ہو سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس وہی کون لے کے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میرا دوست جبریل ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کے وہی دوست ہیں، یعنی وہی ان کے پاس وہی لے کر آتے تھے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 جو فرشتے ہیں ان کی الگ الگ ڈیوٹیاں مقرر کی ہیں، حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل۔ 4 یہ جو یعنی فرشتوں میں جن کا سب سے بلند مرتبہ ہے۔ تو حضرت جبریل کی ڈیوٹی ہے انبیاء کرام کے پاس وہی لے کے آنا، وہ وہی لے کے آتے۔ حضرت میکائیل ان کی ڈیوٹی ہے بارشیں برسانا، ہوائیں چلانا۔ حضرت عزرائیل جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے، ان کا کام ہے روحیں نکالنا۔ اور حضرت اسرافیل کی ڈیوٹی جو ہے وہ یعنی بروز قیامت وہ سور پھونکیں گے اس میں، تو اس سے جس سے قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ 4 تو حضور نے فرمایا کہ وہی تو سب کے پاس ہی حضرت جبریل امین لے کر آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، یعنی آپ کو نہیں مانتے، اگر کوئی اور فرشتہ آپ کے پاس وہی لے کر آتا تو پھر ہم آپ کو مان جاتے ہیں۔ جبریل جو ہیں وہ آپ کے پاس وہی لے کر آتے ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ مطلب تو یہی تھا کہ سوال جو تھے ان کے وہ تو پہلے 3 ہی تھے، ان کا جواب ان کو درست مل چکا تھا۔ اب صرف یہ ہے کہ کوئی بہانہ بنا کے ٹھیک ہے بھائی نہیں ماننا تو نہیں ماننا، تو اگر کوئی اور فرشتہ لے کے آتا تو پھر ہم مان لیتے، جبریل آتا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو یہ تو وہ بھی جانتے تھے، کتابوں میں انہوں نے پڑھا تھا کہ وہی لے کر آنا حضرت جبریل امین کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر اس موقع پہ یہ آیات نازل۔ اس میں ایک اور روایت بھی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ وہ اس وقت یہودی عالم تھے اور آئے کوئی سوال کرنے کے لیے
اعتراض کرنے کے لیے اور مناظرہ کرنے کے لیے، بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا کہ 3 چیزوں کے متعلق میں آپ سے سوال کروں گا جس کو نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ بتائیں کہ قیامت کی پہلی علامت نشانی کیا ہے؟ جنتی سب سے پہلے کیا چیز کھائیں گے، اور بچہ ماں باپ میں سے کس کے مشابہ، کسی ایک کے مشابہ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ابھی حضرت جبریل نے ان چیزوں کی خبر دیا، یعنی یہ چیزیں وحی سے ہی جانی جا سکتی ہیں، تو مجھے حضرت جبریل نے ان چیزوں کی خبر دی ہے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت جو ہے وہ ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی، اور جنتی جس چیز کو سب سے پہلے کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، اور بچے کا معاملہ وہی ہے کہ ماں باپ میں سے جس کا جو ہے وہ نطفہ پانی جو ہے غالب آتا ہے، اس کو اپنی شکل کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یعنی وہ۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ آئے تھے حضور سے بحث کرنے کے لیے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کا چہرہ انور دیکھا تو دل نے گواہی دی کہ واللہ ما ھذا وجہ الکاذب، کہ اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال دونوں میں اس طرح تطبیق ہو سکتی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے حضور کی زیارت کی، دل نے تو گواہی دی، لیکن انہوں نے اپنے سوالات کیے، ان کے سوالات کے تسلی بخش جواب ان کو مل گئے، اور یہ جانتے تھے کہ ان کا جواب نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، تو اس لیے پھر انہوں نے مان لیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہود جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتان لگانے والے ہیں، اگر میرے متعلق ان کو پہلے سے یہ پتہ چل جائے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں تو پھر وہ مجھ پر بہتان باندھیں گے، یعنی میرے متعلق کہیں گے یہ ایسا ہے، یہ عیب بیان کرنے شروع کر دیں گے۔ تو ان کو یہ بتانے سے پہلے ان سے آپ میرے متعلق پوچھیں۔ اب یہود کو ان کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے نزدیک عبداللہ بن سلام کیسا شخص ہے؟ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے ایسے سب انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام کی خوبیاں بیان کی۔ وہ سب سے بڑے عالم ہیں اور ان کا باپ بھی بہت اچھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر عبداللہ بن سلام وہ اسلام لے آئیں، وہ مسلمان ہو جائیں، مطلب یہ تھا کہ کیا یعنی تمہارا اتنا بڑا عالم جس کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری، علم اور خوبی ہر چیز کی تم خود گواہی دے رہے ہو، وہ اگر مسلمان ہو جائے تو کیا تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اس کو اسلام سے پناہ میں رکھے، یعنی اس کو اللہ اسلام سے بچائے۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن سلام سامنے تشریف لے آئے، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے پردے میں، سامنے تشریف لائے، آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے
جب کلمہ پڑھا تو وہی جو ابھی کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، فوراً وہ بدل گئے. انہوں نے کہا کہ تو سب سے برا ہے اور تیرا باپ بھی برا تھا. اور حضرت عبداللہ بن سلام کے متعلق انہوں نے واہی تباہی جو کچھ آیا وہ کہنا شروع کر دیا. تو اس موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی. یعنی پہلے انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ حضرت جبریل چونکہ آپ کے پاس وحی لے کر آتے ہیں تو وہ ہمارے دشمن ہیں. مقصد جو تھا نہ ماننا تھا. سوالات ان کے جو انہوں نے کیے تھے ان کے تو تسلی بخش جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیے تھے. تو اب نہ ماننا تھا تو نہ ماننے کا انہوں نے یہ ایک یعنی خواہ مخواہ کا عذر پیش کر دیا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے تو ہم جو ہے اس لیے آپ پر ایمان نہیں لا سکتے. اگر کوئی اور فرشتہ وہی لے کر آتا تو پھر ہم آپ کو مانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل محبوب فرما دو من کان عدوا لجبریل جو کوئی دشمن ہے جبریل کا. عدو دشمن کوئی جو کوئی جبریل کا دشمن ہے. تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ یعنی اس کو وہ خواہ مخواہ کی اور بلا وجہ کی اس کی دشمنی یا ہٹ دھرمی ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ حضرت جبریل نے قرآن پاک آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے اتارا ہے. اب وہ وحی لے کر آئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہو کہ یہ وہی لے جاؤ جاؤ جس کو مرضی ہے دے دینا. تو نہ وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجے کہیں اور چلے کہیں اور جائیں. یعنی یہ کوئی ڈاکیہ تو نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کسی کے گھر میں ڈال دو وہ نمبر نہیں مل رہا. نہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، نہ وہ اپنی مرضی کر سکتے ہیں اور نہ مطلب ہے کہ ان کو یہ کہا گیا کہ جس کو چاہیں دے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام وہ وہی لے کر آئے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بے شک انہوں نے اس کو اتارا. ہو ضمیر سے مرجع قرآن پاک وہی اس کو آپ کے دل پہ اتارا اللہ کے حکم سے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی مختلف صورتوں میں نازل ہوتی تھی. بعض اوقات حضرت جبریل امین یعنی اپنی اصلی شکل میں یا انسانی شکل میں بھی آ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. تو الفاظ جو ہیں وہ تو کان پہ نازل ہوئے لیکن اس کا مفہوم اور جو ہے اس کے اسرار و رموز وہ حضور کے دل پہ نازل ہوئے. تو اس لیے علی قلب کا آپ کے دل پہ انہوں نے وحی کو اتارا، قرآن پاک کو اتارا بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں. مصدقا لما بین یدیہ یہ جو حضور پر اتارا گیا قرآن پاک یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے یعنی کتابیں تورات، زبور، انجیل وغیرہ. وَہُدًى اور یہ ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا، وَرُسُلِهِ اس کے رسولوں کا، وَجِبْرِيلَ اور دشمن ہے حضرت جبریل کا، وَمِيكَالَ اور حضرت میکائیل کا. فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ تو سن لو اللہ تبارک و تعالی دشمن ہے کافروں کا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن
آیات روشن نشانیاں اتاری۔ اب کفار بھی ہمیشہ یہ کہتے تھے، حالانکہ روز وہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اس کے باوجود یہی کہتے تھے کہ آپ کوئی نشانی نہیں لے کے آئے۔ یہود جو ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کوئی نشانی نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات جو ہیں وہ اتاری۔ ان میں سے سب سے بڑی نشانی قرآن پاک ہے، جو ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے چیلنج کیا، بھائی جو اللہ کا کلام نہیں مانتے ہیں تو آؤ، سب کو چیلنج ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حضور اپنے پاس سے بناتے ہیں، تو ٹھیک ہے تم بھی اس جیسا کلام لے کے آ جاؤ، سب لوگ اکٹھے ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، تم بھی عربی ہو، فصیح ہو، بلیغ ہو، اپنی فصاحت و بلاغت پہ تمہیں ناز ہے، تو لاؤ ایسا قرآن پاک لے آؤ۔ چلو پورا قرآن پاک نہیں لا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ، ایک صورت لے آؤ، ایک آیت بنا کے لے آؤ، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان میں ایک معراج حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ویسے حضور کے معجزات جو ہیں وہ لا تعداد بے شمار ہیں کہ پہلے انبیاء کرام کو یعنی 1 2 یا چند معجزات دیے گئے، اور حضور سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، سر سے پاؤں تک حضور کی ہر ادائی معجزہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی نہیں دی گئی یا آپ کوئی نشانی لے کر نہیں آئے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کو واضح نشانیاں آپ کی طرف نازل کی، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق لوگ جو ہیں، وہ نافرمان لوگ جو ہیں وہی ان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کفار جو ہیں وہ مختلف قسم کے مطالبات کرتے تھے، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ۔ ایک جگہ پہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی 15واں سپارہ آیت نمبر 90 ہے، وقالو، کافروں نے کہا، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ زمین سے آپ چشمے، یعنی یہ مکہ کی جو زمین پہاڑ اور یعنی یہ جو بے آب و گیا، جہاں کوئی پانی نہیں سبزہ نہیں، یہاں سے آپ چشمے جاری کریں پھر آپ کو مانیں گے۔ او تکون لک جنت، یا آپ کا کوئی باغ ہو، من نخیل و عنب، کھجوروں اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَ تَفْجِيرًا، اس کے درمیان میں آپ نہریں جاری کریں۔ اور تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ كِسَفًا، یا آسمان کا کوئی ٹکڑا دیں۔ اور تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ، یا آپ کا کوئی گھر ہو سونے چاندی زمرد کا بنا ہوا، یا آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، ہم آپ کے آسمان کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُ، یہاں تک کہ وہاں سے کوئی کتاب لے آئیں جس کو پڑھیں۔ یعنی مختلف بیہودہ قسم کے وہ یعنی مطالبات کرتے رہتے تھے۔ اب بہت سے مطالبات ان کے ایسے تھے، ایسے معجزات وہ جو مانگتے تھے وہ پورے ہو سکتے تھے، لیکن جو پورے نہیں کیے گئے وہ بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی کہ جب کوئی معجزہ مانگ کے کسی قوم نے لیا ہے، پھر اس کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائی تو پھر اس کو مہلت نہیں دی گئی، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو اب جو معجزات وہ مانگتے تھے اگر وہ دیے جاتے اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر ان کو مزید مہلت نہ دی جاتی بلکہ ان کو ہلاک کر دیا جاتا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی حضور کے صدقے ان پر رحمت تھی کہ ان کو وہ ان کے مانگے ہوئے معجزات اس وقت نہیں دیے گئے، کہ ان کو مزید مہلت دی گئی کہ دیکھیں، سوچنے کا موقع اور دیا گیا، ان کو مزید جو مہلت دی گئی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر یعنی ایک رحمت تھی۔
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، محبوب ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نشانیاں اتاری ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ۔ یہ دو سوال تھے، وہ پچھلی آیت میں حضرت میکائیل کا نام وہ کیوں لایا گیا اس میں، کیونکہ ان کا پہلے ذکر نہیں ہوا تھا؟ اور دوسرا یہ عدو للکافرین، انہوں نے تو صرف یہ کہا تھا نا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل، یعنی جبریل میکائیل سے مراد سارے فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب یا اللہ کے نیک بندے۔ تو حضرت میکائیل کے متعلق تو یہ تو درست ہے کہ انہوں نے، بلکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اگر میکائیل وہ آپ کے پاس وحی لے کر آتے تو پھر ہم آپ کو مانتے، جبریل وحی لاتے اس لیے نہیں مانتے۔ تو عین ممکن تھا کہ اگر حضرت میکائیل وحی لے کے آتے تو پھر کہتے کہ جی نہیں، اسرافیل لے کے آتے تو پھر ہم مان لیتے۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ میکائیل دشمن ہے، لیکن اگر یہ ہوتا کہ میکائیل جو ہے وہ وہی لے کر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے نہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو مقصد تو یہ ہے کہ ان کا مقصد اٹ درمی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمومی بات فرما دی کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے اس کے فرشتوں کا، رسولوں کا، اور فرشتوں میں سے خاص طور پر حضرت جبرائیل اور میکائیل کا ذکر کیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں فرشتے جو ہیں باقی تمام فرشتوں میں ان کی بلند شان ہو، اس لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اور دوسری بات فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی یعنی سارے کافروں کا دشمن اس اعتبار سے کہ وہ رسولوں کو نہیں مانتے، لیکن یہاں خاص ان کا یعنی ذکر کہ جو اس وقت ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں۔ باقی یہ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافروں کا دشمن ہے، یہ ایک اعتبار سے ہے کہ وہ اس کے جواب میں کہا جا رہا ہے، یعنی کسی چیز کا جو جزا جو ہوتی ہے اس کو اسی چیز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کا اور فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبریل میکائیل کا دشمن ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ ورنہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق جو ہے، چاہے مسلمان ہوں کافر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نعمتیں دے رہا ہے اور بے شمار دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے۔ جو نہیں مانتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں، بنانے والا ہے ہی کوئی نہیں، خود ہی بن گیا، یہ جان خود ہی چل رہا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے، اور بلکہ ایمان والوں سے زیادہ ان کو مل رہی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ لیکن یہاں جو یعنی دشمن فرمایا گیا وہ اس مقابلے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، تو اس کے جواب میں، اس کے مقابلے میں یہ فرمایا گیا، ایک اعتبار سے ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو سب پہ ہے، کافر بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے دنیا کے اندر، اور دنیا میں جو ہے وہ سب کے لیے ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو کفار کو زیادہ مل رہی ہے، زیادہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب فرما دو کہ یہ ایمان والوں کے لیے فی الحیات دنیا کی زندگی میں ہیں، تو ایمان والوں کے لیے، لیکن ایمان والوں کے صدقے بے ایمان بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں، اور کافر مسلمانوں سے زیادہ ان کو مل رہی ہیں، زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
آگے فرمایا خالصتاً یوم القیامہ، قیامت کے دن پھر خاص طور پر پھر وہ مسلمانوں کے لیے ساری نعمتیں ہوں گی۔ تو دنیا میں سب کو مل رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، مومن و کافر کو مل رہی ہیں۔ کافر جو انکار کرتے ہیں، رب کی ذات کا انکار کرتے ہیں، اس کے احکام کا انکار کرتے ہیں، سب کو مل رہی ہیں۔ تو یہاں جو دشمن فرمایا گیا وہ صرف ایک اعتبار سے ہے کہ انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ دشمن، تو اس کے مقابلے میں یہ فرمایا گیا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف واضح آیات اتاری ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا جب بھی وہ کوئی ایک عہد کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ایک فریق اس کو پھینک دیتا ہے، یعنی اس کو فراموش کر دیتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں ایمان نہیں لاتے، یعنی یہ یہود کے متعلق ہی فرمایا جا رہا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب ان کے پاس تشریف لایا رسول، رسول تنوین تعظیم کی بڑی شان والا رسول، من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے تورات کی تصدیق کی کہ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک تورات کی تصدیق کر رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شکر گزار ہوتے، بھائی ہماری تصدیق کی گئی، لیکن کیا ہوا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک فریق نے پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشت پیچھے، کانہم لا یعلمون، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی تورات کے اندر انہوں نے حضور کے اوصاف کو دیکھا جن کو وہ پڑھتے تھے، اور پھر وہ تمام اوصاف حضور کے اندر انہوں نے دیکھ لیے، پہچان لیا، لیکن صرف ہٹ درمی کی بنا پہ قرآن پاک کا تو انہوں نے انکار کیا تھا، تورات کا بھی انکار کر دیا، اس کو بھی پس پشت ڈال دیا، اس کے احکام کو بھی فراموش کر دیا، بھئی نہیں اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یعنی قرآن پاک کا انکار کیا کرنا تھا، اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا کہ جو احکام اس کے اندر وہ جانتے پہچانتے تھے، اور ان کے روشنی میں حضور کو انہوں نے اچھی طرح پہچان لیا، اس کے باوجود ایمان نہ لائے، گویا اپنی کتاب کو بھی انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اب ایک بات یہاں پہ کہ انہوں نے حضرت جبریل امین سے کہا کہ وہ دشمن ہے ہماری ان کے ساتھ دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے پیاروں کا دشمن ہوتا ہے اس پہ غضب الہی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اس پہ نازل ہوتا ہے جو اللہ کے پیاروں کا دشمن ہے۔ اب حضرت جبریل کے متعلق انہوں نے کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو غفور الرحیم ہے اور جس کی نعمتیں سب کو مل رہی ہیں، انکار کرنے والوں کو بھی مل رہی ہیں، لیکن اس کا غضب اس صورت میں نازل ہوا کہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ اللہ والوں کی دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا کس طرح یعنی سبب بنتا ہے، حدیث پاک ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس کو محدثین کرام کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ ویسے تو حضور کے سارے فرمان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے، لیکن بعض میں صراحت ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب پھر اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر حضور کہیں کہ یہ قرآن ہے تو اس کو قرآن میں شامل کیا گیا، اور جس کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہے تو پھر اس کو محدثین کرام حدیث کی ایک خاص قسم، اسپیشل قسم شمار کرتے ہیں، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان اور جس کے متعلق حضور نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیا، من عاد لی ولیا، جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جو کسی میرے ولی کا دشمن ہے، میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو حضرت جبریل، وہ بھی اللہ کے بندے فرشتے، تو حضرت جبریل سے یہود نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے کسی میرے ولی سے دشمنی کی تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھیں، جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہر فریق یہ کوشش کرتا ہے کہ فریق مخالف کی جو سب سے اہم امپارٹنٹ بلانگ رائے کی جو چیز ہے اس کو تباہ کیا جائے۔ اب ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم، ہر ایک آدمی کا اپنا ایک پیمانہ ہو سکتا ہے، کیا چیز سب سے اہم ہے، کیا چیز سب سے اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم چیز ایمان ہے انسان کے لیے۔ تو گویا اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کرے گا تو پھر اس کا ایمان جو ہے اس کو شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ چنانچہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص وہ کہنے لگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو صرف 14 حدیثیں آتی تھیں، نہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تابعی ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے احادیث مبارکہ سیکھی ہے، لیکن یہ جو دوسری کتابیں ان میں بہت کم آپ کی روایات ہیں، کہ آپ کا جو اصل فیلڈ تھی، جو ڈپارٹمنٹ تھا، وہ فقہ تھا۔ یعنی ایک ہیں محدثین جنہوں نے کتاب حدیثیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں، اور بعض ہیں کہ جنہوں نے ان سے آگے مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو اب یہ یعنی اس کے دو الگ الگ شعبے ہو گئے، بعض نے صرف حدیثیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں، اور بعض نے آگے ان سے مفہوم، اس کے آگے ایک حدیث پاک بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو احادیث مبارکہ ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ بارش کی طرح ہے، بارش ہوتی ہے تو کوئی زمین جو ہے اس کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے،
اور جس زمین میں پانی جذب ہوتا ہے وہاں سے پھر سبزہ اگتا ہے، پودے اگتے ہیں اور کھیتیاں اگتی ہیں، پھل پھول. اور کوئی زمین وہ ہوتی ہے جو اس کو اپنے اندر جذب تو نہیں کر سکتی لیکن اس کو جمع کر لیتی ہے. تو جب وہ جمع کر لیتی ہے تو اس پانی سے پھر آگے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اس کو کہیں کھیتی باڑی کے لیے یعنی آگے اس کو اس سے کھیتی باڑی کی جاتی ہے، زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، جانور آ کے پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں. تو یعنی یہ دو قسم کے ہو گئے. بعض لوگ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، یہ اس تالاب کی طرح ہو گئے جنہوں نے پانی جمع کر لیا، آگے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور جنہوں نے آگے اس سے یعنی مسائل کو اخذ کیا وہ فقہا ہو گئے کہ جنہوں نے اس سے آگے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کر کے آگے لوگوں کو بتائے. وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف لکھی ہے، لیکن ان کا کام صرف یعنی وہی تالاب والا ہے کہ پانی جمع ہو گیا، آگے قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فقیہ ہیں اور فقیہوں کے سردار ہیں کہ آپ نے قرآن و حدیث کا نچوڑ نکال کے امت کے سامنے رکھا ہے. بہرحال آپ کی جو ہے روایات عام کتابوں میں بہت تھوڑی ہیں. تو ایک شخص کہنے لگا کہ آپ کو صرف 14 حدیثیں آتی تھیں. اب وہ طالب علم تھا کسی مدرسے کا، اور جس مدرسے کا طالب علم تھا وہ بھی کہتے ہیں کہ غیر مقلدین جو تقلید کو نہیں مانتے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کوئی یعنی اتنا اچھا خیال نہیں رکھتے. تو اس نے کہا کہ ان کو صرف 14 حدیثیں آتی تھیں. کسی نے وہ جو مدرسے کا محتمم بڑا یعنی منتظم تھا اس سے کہا بھی فلاں لڑکا ایسے کیا کہ امام اعظم کو صرف 14 حدیثیں آتی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس کو مدرسے سے نکال دو، یہ کافر ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ چلو وہ تو ہم مانتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے کچھ، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حدیث کو چھوڑ کے معاذ اللہ اپنی رائے کا اظہار کیا وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا کہ میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ جنگ کرے گا تو سب سے اہم چیز سب سے پہلے اس کی جو ایمان کو چھینے گا. اس کو مدرسے سے نکال دیا. چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہی دنوں کے بعد پھر وہ مرزئی ہو گیا. تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو کہ کسی میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. وہی جو قرآن پاک میں کہ انہوں نے جبریل کی دشمنی کا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ان پہ نازل ہوا. وہی مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ والوں کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر غضب ہوتا ہے. آگے پھر حدیث پاک بڑی طویل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب جو حاصل ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے. جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے تو اسے میرا قرب حاصل ہوتا ہے. فرائض کی پابندی کے ساتھ پھر جب وہ نوافل کی نفلی عبادات کی کثرت کرتا ہے تو اس نفلی عبادات کی کثرت سے پھر مزید اس کو قرب حاصل ہوتا ہے. حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے.
وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا یعنی پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں ضرور بے ضرور اس کو عطا کروں گا. وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا لَأُعِيذَنَّهُ، تو ضرور بے ضرور میں اس کو پناہ دوں گا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے. تو اب یہاں ایک چیز قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کا ہاتھ، کسی کے آنکھ، کسی کا کان، کسی کا پاؤں یہ بننے سے پاک ہے. تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے؟ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کا نور جب اس کے کان میں آتا ہے فَيَسْمَعُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، تو پھر وہ دور کی بات بھی ایسے ہی سن لیتا ہے جیسے قریب کی چیز کو سنتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کا نور اس کی آنکھ میں آتا ہے فَيُبْصِرُ الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ، پھر وہ قریب اور دور کو دیکھتا ہے، یعنی دور کی چیز کو بھی ایسے ہی دیکھ لیتا ہے جیسے قریب کی چیز کو دیکھتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ دور کی چیز کو بھی ایسے ہی پکڑ لیتا ہے جیسے قریب کی چیز کو پکڑتا ہے. اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے پاؤں میں آتا ہے تو پھر جس طرح ایک پاؤں اٹھاتا ہے تو وہ کہیں کا کہیں جو پہنچ جاتا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ قوتیں اور طاقتیں ہیں. چنانچہ اسی میں حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو مشہور حدیث پاک ہے خیبر کی کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے خیبر کا وہ دروازہ جو ہے اس کو یوں ہاتھ کے ساتھ اٹھا کے پکڑا اور اٹھا لیا، حالانکہ وہ قلعہ ہے، قلعے کا دروازہ، اور وہ دروازہ جو ہے وہ دیوار کے اندر فٹ ہوتا ہے. تو حضرت علی نے اس کو پکڑا اور اکھاڑ پھینکا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ بعد میں ہم نے کوشش کی، 40 آدمی مل کے اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے جس کو حضرت علی نے ایک ہاتھ سے یوں اٹھا لیا تھا. تو حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خیبر کے دروازے کو اکھاڑا تو فرمایا، یعنی کسی نے پوچھا بھی آپ نے یہ کیسے اٹھا لیا، 40 آدمی مل کو اس کو نہیں اٹھا سکتے، یہ اب نیچے پڑا ہوا ہے، اس کو 40 آدمی مل کے نہیں اٹھا سکتے. اور وہ جب دیوار کے اندر فٹ تھا، قلعہ کی دیوار، کوئی معمولی دیوار نہیں، تو اس کو آپ نے یوں کیسے اٹھا لیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے خیبر کے دروازے کو قوت جسمانیہ سے نہیں بلکہ قوت ربانیہ سے اکھاڑا تھا. یہ کوئی عام یہ جسمانی قوت نہیں بلکہ وہ رب کی دی ہوئی قوت تھی. کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَكُنْتُ يَدًا الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، پھر میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یعنی ہاتھ تو بندے کا ہوتا ہے لیکن قدرت رب کی ہوتی ہے، پیچھے قدرت رب کی کام کر رہی ہوتی ہے کہ بندہ ہاتھ بڑھاتا ہے، قدرت رب کی ہوتی ہے کہ یوں ہاتھ بڑھایا اور قلعے کا دروازہ وہ یوں اکھاڑ لیا کہ جس کو عام 40 انسان جو ہیں وہ مل کے اٹھا بھی نہیں سکتے، اس کو دیوار کے اندر جس وقت وہ فٹ تھا تو یوں اٹھا لیا. یہ وہ قوت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. الحمدللہ.